تو پھر اس نیت سے لگو گے تو ہوگا۔ اس لیے وظیفوں کو ناغہ نہ کریں، اس کو مستقل پڑھیں، لا الہ الا اللہ سے بہت بڑی چیز سمجھیں۔ اللہ کا وظیفہ لا الہ بہت بڑا وظیفہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدود بہت بڑا وظیفہ ہے، اور جب اس کا اثر آئے گا، قبولیت تم کو نصیب ہوگی، تمہاری نیت دل ٹھیک تھا، پھر تم کو بعد میں پتہ لگے گا یہ کتنی قیمتی چیز ہے، کتنی عظیم تھے۔ جیسے سلسلہ ادریسیہ کے امامت طریقہ ہمارے شیخ محقق ادریسی نے لکھا ہے کہ تم کو پتہ نہیں ہے میں تم کو کیا دے گیا ہوں ان وظیفوں کا۔ فی کل لمحہ جو پڑھتے ہیں یہ زمین آسمان کی چابیاں ہیں۔ یہ درود ادریسیہ کے وظیفے آپ پڑھتے ہیں تو امام ادریسی نے آقا سے بھیک مانگی تھی کہ ہمارے سلسلے میں جو داخل ہو آپ اس کے ضامن کفیل ہوں۔ جو اس وظیفے میں آپ دل سے لگیں گے، جس دن دل جڑ گیا آپ کو خدا کی قسم آقا آپ کے ضامن کفیل نظر آئیں گے، وہ ثبوت سے نظر آئیں۔ جب کوئی مصیبت آئے گی کوئی تمہارا بال بھیکا نہیں کر سکے گا، کوئی تم پہ پریشانیاں آئیں گی، دوسرے کے تمہارا بڑا فرق ہوگا وہ ویسے دور ہو جائے گا، تم کو وہ شہنشاہ بنا دیں گے۔ ایک آدمی کسی عزت والے کے ساتھ ہوتا ہے بڑی عزت اس کو ملتی ہے، تو آقا سے بڑی عزت اور عظمت والا سارے کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو آپ کیوں؟ اور پھر ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ نہیں کہ ایک کے لیے۔ تو ایک کامیاب طریقت میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو یہ کیا آقا فرق رکھتے ہیں؟ آقا فرق نہیں رکھتے، اس کی نیت نے پیچھا کیا اور نیت کا مخلص نہیں تھا، یہ فرق ہماری تمہاری طرف سے تھا، ورنہ آقا فرق نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نیت دل کے وظیفوں میں مضبوط ہو جائیں، جو مقرر کریں کسی صورت میں ناغہ نہ کریں، اس میں شرطیں نہ رکھیں، اس میں یہی رکھیں اللہ تعالیٰ اس شرط سے نہیں پڑھتا ہوں، اس نیت سے پڑھتا، تو کریم ہے، تو میرے پر کرم کر دے گا، ورنہ میں لاکھ پڑھوں نہ پڑھوں تیرا تو فائدہ ہے، میرا ہی فائدہ ہے، لیکن تو کسی طرح میرا پڑھنا قبول کر لے اور اپنے کرم پہ نظر کر کے تو مجھے کسی طرح ان مصیبتوں سے نکال کہ اتنی باتیں سنتا ہوں میں کچھ کر تو سکتا نہیں ہوں، کرے گا تو یہ میرے لیے کوئی بہانہ بنا دے، ہیلا وسیلہ بنا دے۔ جب دل میں سچا ایسا ہو تو پھر اثر شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں مرنے سے پہلے آپ کو یہ اثر نظر آئے، آپ کے اور خدا کے درمیان، آقا کے درمیان میں فضائیں بنے، جس سے آپ کا یقین بہت مضبوط ہو جائے گا۔ یہ سننے سنان سے یقین مضبوط تو نہیں ہوتا، ایک خیال آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، ایسے ہے یقین، جو جس کو یقین واقعہ کہتے ہیں، وہ کچھ نظر آئے کرم ہو پھر یقین بن جاتا ہے، پھر آدمی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ آپ سے میں جو وظیفے لیتے ہو اس کو بہت احتیاط سے پڑھو، اس کو بہت بڑی چیز سمجھو۔ خدا کی قسم طریقہ ادریسی کا ایک ایک لفظ میرے نزدیک زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے میں نے اس میں کچھ پایا ہے۔ ہاں، اور پھر آقا جی کا اتنا کرم کہ جو تمہارے سلسلے میں داخل ہو اور شیخ سے بے وفائی نہ کرے، ہاں میں اس کفیل اور ضامن ہوں۔ بتاؤ اس سے بڑی تم کو کون سی طاقت چاہیے جب وہ آپ کے ضامن اور کفیل ہوگا۔ یہ کتابوں میں چھپا ہوا ہے، مصر کی جا کے دیکھ لیں، میں نے تو نہ لکھا ہے نہ لکھا ہے، آپ کو سندیں مل جائیں گی، لیکن آپ کے ساتھ یہ باتیں سناتا ہوں، آپ کے درمیان میں فضا بن جائے، خدا کی قسم بادشاہ بھی آئے گا تمہارے سامنے جھک جائے گا، اس کو جرت نہیں ہوگی کہ تم پر ایسے سمجھو، اس کا میں نہیں مثال دے سکتا ہوں، اور اس کو مثال نہ سمجھنا، بس سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، نہ سمجھا کہ تمہارے اوپر عکس محمد ہے یا نظر محمد ہے یا تمہارے اندر روحانیت محمد ہے، جہاں چاہو گے ہر چیز تمہارے لیے مسخر ہے، وہ عظیم ہے۔ تو ان کی باتیں جو بتاتا رہا ہوں اس کی برکتیں ہم کو آپ کو نصیب ہو، ورنہ ہماری ذاتی طور سے باتیں دنیا کی دوسری بھونکنا ہی اور کیا ہے، ان کی بات کے سوا اور باتیں کرنی یہ کرنی وہ اچھی تو نہیں ہوتی۔ بات ہو 24 گھنٹے خدا رسول کی، تیسری بات ہونی نہیں چاہیے۔ ہاں، اسی بات محبت والے نے کہا، میں بات سنتا ہوں تو آقا کی باتیں کہیں ہوتی تو وہاں بیٹھتا ہوں، جہاں آقا کی باتیں نہیں ہوتی ہیں میں بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک شاعر تھا محبت واطن، شاعروں کی طرح نہیں تھا، سب جگہ رل گیا، کہ میری شاعری میں کسی کا حصہ نہیں ہے، نہ کبھی پہلے شاعری میں کسی کی تعریف کی ہے، نہ کروں گا، نہ ہے۔ اگر میری شاعری چلے گی تو حضرت محمد مصطفیٰ کی عظمت کے لیے چلے گی، کوئی میرے پاس دوسری شاعری نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں، جیسے امام بوصیری تھے، وہ بادشاہ کے وزیر تھے، بادشاہی کو ٹھکرایا، پھر ان کے لمبے قصے ہیں، تو ان کو اللہ نے نواز دیا تھا۔ تو ہم بھی امید رکھتے ہیں
کہ برگ خزاں کو ان سے امید سحر ہے. ہم تم کو بھی انشاءاللہ یہ چیزیں نصیب ہو جائیں گی. نیت دل پکا کرو. باقی کمزوریاں ہیں، گناہ ہوتے ہیں یا کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کا افسوس کرو، نہیں ہونی چاہیے. جس دن وہ چاہیں گے نا ٹک ٹک تمہاری بات بنا دیں گے، ان کی قوت روحانیت سے. لیکن وہ دیکھیں تمہاری چاہت سچی ہے یا نہیں ہے. دوستیاں زیادہ نہیں کرنی ہے، دوستی فقط جتنی ضرورت ہے اس سے کم کرنی ہے. ہم کو اصل ضرورت دوستی کی ہے اللہ سے، حضرت محمد مصطفیٰ سے. وقت زیادہ دنیا کے کاموں میں نہیں لگانا. اگر تمہاری نوکری تمہارا وقت زیادہ، اس نوکری کو بدلو. ایسی نوکری لو جس میں تم وظیفے آرام سے پڑھو اور تہجد تم آرام سے پڑھو اور قرآن کی تلاوت تمہاری جاری رہے. اگر تم زندگی میں چاہتے تم کو آقا سے تعلق پیدا ہو تو آقا سے وفا اور محبت کا معاملہ شروع کر دو. ان کی چاہت، آپ سچا ثبوت نہیں دیں گے، ان کی چاہت کا مسئلہ آپ کی طرف نہیں آ سکتا کہ وہ محبت کیا، اس کا اظہار نہیں ہے. یہ جب کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو پھر میرے دل میں جوش پیدا ہوتا ہے، یہ ان کے بن جائیں، خدا کی نظر آئے اور آقا رحمت نظر سے دیکھیں. یہ میں یہی موقع تلاش کرتا تمہارا دل کسی نہ کسی طرح میں آقا جی سے لگوا دوں. وہ کون سی بات پسند کو تمہاری پسند آ جائے، تمہاری تسبیح پسند آ جائے، تمہارا رونا پسند آ جائے، کہ کچھ بھی ہے آ کے میری محبت کے لیے شیخ امین کے پاس ضرور بیٹھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. یہ کوشش کریں آپ کے دوستوں کو کم کریں، نوکریاں ایسی لیں جس میں تمہارا وقت بچے اور خدا رسول کے پر وہ وقت خرچ ہوا. اس لیے کہ آپ ادھر بھی دل لگائیں ادھر دل لگائیں، یہ نہیں ادھر دل ہٹانا پڑے گا. دنیا کی محبت سے گزارا کرو، مال اولاد کی محبت سے تھوڑے بچو. قرآن میں نہیں آیا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی نے خدا اللہ نے کسی آدمی کے لیے دو دل نہیں بنائے ہیں، ایک ہی دل بنایا ہے. یا خدا سے لگا یا پھر لوگوں سے لگا ہے. ہم خدا خواہی ہم دنیا و دین، ان خیال استو محال استو جنو. تو خدا کو بھی چاہے پھر دوسری طرف بھی جائے، یہ نہیں ہو سکتا. خدا کا ہونا دنیا آ گئی زیادہ ٹھیک ہے، نہیں آ گئی تمہارا دھیان سارا وقت خدا رسول پہ خرچ ہو. دنیا کے کام تھوڑے بہت کیے، اتنی دلچسپی نہیں چاہیے. خدا رسول کے کام دلچسپی سے ہونے چاہیے. تم نیت کرو گے نا اور وظیفے نہیں چھوڑے، نیت کر لی. میں چیزیں نہ بھی سمجھاؤں، فقط نیت کی ضرورت ہے کہ ہم یہ چیز چاہتے ہیں ہمارا خدا رسول سے دلی معاملہ ہو جائے. ایک تو وظیفے نہ چھوڑیں، اور جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے بغض کرتا ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے. اور جو خدا کی محبت خدا والی محبت آپس میں نہ ہو تو عشق رسول نہیں ملتا. اگر میں آپ سے للہ محبت کرنا چاہتا ہوں، اللہ گواہ ہے، اور آپ بھی اگر دل میں کہیں ہم شیخ امین کو ضرور ملیں گے مرتے دم تک اور محبت کریں گے، اللہ کی قسم ہے خدا اس محبت کے صدقے تم کو عشق رسول نصیب کرے گا. تو یہ نیچے کریں، اس میں آپ کے دنیا کا نقصان نہیں ہے. آقا جی آپ کے ضامن کفیل بن جائیں گے. آپ کو اس سے بڑی کون سی چیز چاہیے؟ اگر میں حضرت محمد مصطفیٰ پر جھوٹ بولوں، اتنا بڑا ظالم میں نہیں بننا چاہتا. تو یہ میری خدا کا حرص ہے آپ کے لیے، دلی حرص ہے. ایک ایک کو کھینچتا ہوں. کچھ کھنچ جاتے ہیں، کس پہ کرم ہو جاتا ہے. جن پہ زیادہ کرم ہو جاتا ہے، میں نے دیکھا سلسلے میں، وہ دوستوں کو خود ہی چھوڑتا ہے اور چپ ہوتا ہے. میرے سے کوئی راز کی بات نہ نکل جائے وہ نہیں بتاتا. ویسے باتیں دنیا کرتی، جب کسی کو کچھ نصیب ہونے چھوڑتا ہے وہ چھپاتا ہے اور بہت ڈرتا ہے چیز چلی نہ جائے. وہ پھر شیخ کو مخفی بتاتا ہے. ایسے میرے ساتھ ہوا ہے. خدا کرے آقا جی آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کرے انشاءاللہ. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، ہم آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے ہم ہنسیں گے، دنیا میں آخرت میں ہر جگہ انشاءاللہ.